آپ کو پتا ریاست کے بنیادی طور پر تین بڑے جو پلر ہیں، یہ سسٹم ہے وہ نمبر ایک اس کی آپ کی بنائی ہوئی پارلیمنٹ، اس کے ذریعے بنائی گئی حکومت، یہ مقننہ ہے اور حکومت یہ ایک ہی پہلو میں آتی ہے۔ اور دوسرا جو پلر ہے وہ عدلیہ ہے۔ یہ جو مقننہ آپ کی بنائی ہوئی پارلیمنٹ ہے یہ قانون بناتی ہے، اور قانون بنانے کے بعد اسے زمین پہ نافذ کون کرتا ہے؟ آپ کی انتظامیہ، مطلب آپ کے اسسٹنٹ کمشنر، آپ کے ڈپٹی کمشنر، جتنی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے باشمول پولیس کے، یہ ساری کی ساری آپ کے یہاں ملک کے اندر اس قانون کو نافذ کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے، جو آپ کے منتخب نمائندے بناتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر منتخب نمائندوں کے بنے ہوئے قانون کے سے خلاف ورزی کرے انتظامی معاملات میں، تو آپ کے پاس اس سارے آئین کے تحفظ کے لیے اور تمام قوانین کے تحفظ کے لیے، شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک تیسرا ادارہ موجود ہے جسے عدالتیں کہتے ہیں۔ عدلیہ آپ کی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور اس طرح مقامات عدالتیں، یہ ایک تیسرا پلر ہے جو ریاست میں کھڑا ہوتا ہے، جو حقیقت میں اس میں رہنے والی ساری عوام کے سارے حقوق کا محافظ ہوتا ہے۔ عدالتیں آپ کے تمام حقوق کی محافظ ہیں اس ملک میں اور دنیا بھر میں ایسے ہی ہے۔ تو یہ آپ کا آئین ہے جس میں بڑے بڑے خط و خال اس میں لکھے ہیں کہ کون کون سے آرٹیکل جو ہیں وہ جو آپ کے ملک کا آئین ہے اس کے ٹوٹل آرٹیکل جو ہے وہ 280، آپ کے ملک کا آئین 280 آرٹیکل، ان آرٹیکل میں سے نمبر 8 سے لے کے 40 تک، نمبر 8 سے لے کے 40 تک آپ سارے پرسن بیٹھے ہو موبائل میں گوگل میں یہ لکھیے گا کہ آئین پاکستان کی اردو، تو آپ کے پاس ایک اردو کا پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، آپ اسے پڑھ لیجیے گا، پورے آرٹیکل اس کے اندر اپنے ڈیٹیل سے لکھیے گا، یہ سارے کے سارے اس میں اپڈیٹر لکھ لیجیے گا کہ جو اس میں اس وقت تک آخری ترمیم ہوئی ہوئی ہے وہ بھی ایڈ ہوتی ہے، تو ترمیموں کے ساتھ آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے آرٹیکل 8 سے لے کے 40 تک بنیادی انسانی حقوق کا چیپٹر ہے، 8 سے لے کر 40 نمبر تک بنیادی انسانی حقوق کا ایک چیپٹر ہے، جس میں جو چیپٹر یہ بتاتا ہے کہ اس ملک میں رہنے والے شہری جو ہیں ان کے کون کون سے حقوق ہوں گے، اور ان میں سے بنیادی حقوق کون سے ہوں گے۔ عام حقوق اور بنیادی حق میں فرق یہ ہے کہ بنیادی حق کسی بھی حالت میں ریاست یا ریاست میں رہنے والی کوئی بھی حکومت یا کوئی ادارہ ان بنیادی حقوق کو کبھی بھی معطل نہیں کر سکتا، کسی صورت میں بھی، حالانکہ اگر آپ کا ملک حالت جنگ میں بھی کیوں نہیں ہے تب بھی آپ بنیادی انسانی حقوق کو معطل یا سسپینڈ نہیں کر سکتے۔ وہ 8 سے 40 تک کے آرٹیکل میں جو انسانی حقوق ہے ان میں سے ایک بڑے بڑے باقی زندہ رہنے کا حق، آپ کے لیے برابر اپنی بنیادی حق، آپ کا تعلیم کا بنیادی حق، ہر شہری جو ہے پاکستان میں رہنے والا اس کا جو بچہ میٹرک تک کی تعلیم، آپ کا آرٹیکل 25A کہتا ہے آئین کا کہ اسے مفت تعلیم ملے گی، مطلب صرف اس کی فیس ختم نہیں ہوگی، اس کی کتابیں، اس کی فیس، اس کی وردی، اس کا آنے جانے کا خرچ، یہ سب کون کرے گا؟ یہ ریاست کرے گی۔ یہ آئین کا آرٹیکل 25A کہتا ہے آپ کا بنیادی انسانی حق ہے، تو بنیادی انسانی حق سسپینڈ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی حکومت اس کے خلاف جائے تو آپ سپریم کورٹ میں اس کے پاس جائیں، رٹ کریں کہ جی یہ حکومت میرے بنیادی حق کو پورا نہیں کر رہی، تو ایک بنیادی حق کے خلاف جانے کی وجہ سے حکومت جا سکتی ہے، آئین کے کسی ایک آرٹیکل کے خلاف عمل کرنے سے حکومت گھر بھیجی جا سکتی ہے، سپریم کورٹ کو اس کا اختیار حاصل ہے اسی آئین کے اندر۔ تو اس طرح کے یہ اس بنیادی حقوق میں انصاف کی فراہمی بھی آپ کا بنیادی حق ہے کہ ہر شہری کو اس کے رہنے سہنے کے معاملات کے لیے اسے کوئی بھی مشکل پیش آئے گی کسی کرمنل کیس کے سلسلے میں، کسی دیوانی مقدمے کے سلسلے میں، تو اسے برابری کی بنیاد پر انصاف فراہم کیا جائے گا۔ پاکستان میں رہنے والے کسی شہری سے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا، اسے آئین کے مطابق یہ نہیں کہ ایک امیر آدمی ہے تو اسے تو تھانے میں پروٹوکول دیا جائے گا، اور ایک غریب آدمی جھگی والا ہے تو اسے اس کی انسلٹ کی جائے گی، ایسا آئین آپ کو تحفظ دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ جھگی والا اور وہ لینڈ کروزر سے اترنے والا قانون کی نظر میں، اس آئین کی نظر میں برابر حیثیت کے مالک ہیں، اور ان کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کیا جائے گا، دونوں کو فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے گا، اگر دونوں ملزم ہیں یا دونوں میں سے کوئی مدعی بنتا ہے تو ایک جیسی سہولتیں ان کو حاصل ہیں۔ یہ آپ کا آئین میں بنیادی حق ہے کہ انصاف کی فراہمی، برابری کی بنیاد پر انصاف ملے گا۔ اس برابری کی بنیاد پر انصاف کے حاصل کرنے کے لیے اب جب تک ہم خود عوام اپنے ان حقوق سے آگاہ نہیں ہوں گے، طریقہ کار سے واقف نہیں ہوں گے، اپنے تھانے کے کلچر سے واقف نہیں ہوں گے، اپنے چھوٹے چھوٹے قوانین سے واقف نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم انڈر پریشر رہیں گے،
اور ہم اپنا کوئی حق نہیں لے سکتے. اور جن اداروں نے ہمیں یہ حق بتانے ہوتے ہیں وہ نہیں بتائیں گے. کیوں؟ پھر ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور وہ اپنی ذمہ داری سے جان چھڑانے کے لیے کسی کو آگاہ ہی نہیں کرنا چاہتے. اسی لیے آپ سب طالب علم یہاں موجود ہیں, ان میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کو مطالعہ معاشرتی علوم نام سے ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے جس میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن معاشرتی علوم نہیں ہوتا. ساری چیزیں ہوتی ہیں. معاشرتی علوم کا مطلب ہے معاشرے کا علم, سیوک ایجوکیشن. آپ کون ہیں, آپ کے قریب ادارہ کون سا ہے, یا ہم نے اپنے پاس لوگوں کو دیکھا ہے انہیں چیک بھرنا نہیں آتا, سمپل بینک کا چیک بھرنا نہیں آتا, وہ سلپ نہیں بھر سکتے. کیوں؟ انہیں شہری تعلیم ہی نہیں دی گئی. انہیں ڈاک خانے میں کیسے جایا جاتا ہے, منی آرڈر فارم کیسے بھرا جاتا ہے معلوم نہیں ہے. وہ جب کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تھانے میں FIR کروانے کے لیے درخواست کیسے لکھی جاتی ہے اس کا علم بھی نہیں ہے. تو بھئی کیسا معاشرتی علم؟ اسے تو اپنے معاشرے کی حیت کا ہی پتہ نہیں, اسٹرکچر کا علم نہیں ہے. اسے اپنے یہاں نظام حکومت کے اسٹرکچر کا علم نہیں ہے کہ میرے ہاں جو نظام حکومت ہے اس کا ڈھانچہ کیسا ہے, میں نے پہلے کس کے پاس جانا ہے, مجھے کون سا مسئلہ ہوگا تو کس ادارے کو میں کال کروں گا, یہ تک معلوم نہیں ہے. تو بھائی اس کی اس بڑی بڑی ڈگریوں سے اس کا ایک شعبہ تو شاید وہ کما تو لیتا اپنے لیے, لیکن دوسرے اپنی ذات کے لیے اس سے کسی دوسرے کو فائدہ نہیں ہوتا, ساتھ والے کو بھی پتہ نہیں لگتا. تو لہٰذا یہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے نہیں, ہم اس بنیادی حق کی آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ. آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ جو آج ہم نے یہ گروپ بنایا ہے, ہم 2 سال آپ کو مختلف وقتوں میں تنگ کرتے رہیں گے. اس طرح کے مختلف لیسن سے ہم کوشش کریں گے کہ 2 سالوں میں آپ کو وہ سیوک ایجوکیشن کی موٹی موٹی باتیں بتائی جا سکیں جو آپ نہ صرف اپنے لیے بلکہ ایک آدمی, ہم نے اندازہ لگایا کہ آپ میں سے ہر آدمی 10 لوگوں کو آگے یہ بات اس طرح شاید ڈیٹیل میں نہ بتا سکے لیکن موٹی موٹی باتیں بتانے کے قابل ہو جائے گا. تو یہ 16 جو ہمارے پاس موجود ہے ان کو 10 سے ضرب دیں تو یہ کتنے ہو جائیں گے, کم از کم 160 لوگوں تک میسج چلا جائے گا. یوں کم از کم 9 سے 10 جگہ پر اسی طرح کے سیشن الگ الگ کریں. پھر اسی طرح لیگل کلینک کی بات ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کو پھر دوبارہ جمع کریں گے, ان کو وکلا کے ذریعے, ماہرین ہم وکیل نہیں ہیں, ماہر وکلا کے ذریعے ان کو مزید قانونی مشورے بھی دیں گے, جس سے ہم امید کرتے ہیں کہ آخر کار ہم 2 سال میں ایک یونین کونسل کے پورے حصے کو نہ سکیں تو ایک خاص حصے جو پڑھا لکھا ہوگا, باشعور ہوگا, وہ دوسروں کا رہنما بن سکے گا اور اپنے اس شہر کے لیے بہتری کا عمل کر سکے گا. یہ ہمارا ایک الٹیمیٹ سے مقصد ہے, انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے. آپ لوگوں کے تعلق سے آج ہم بات کرتے ہیں کہ انصاف کے پہلے فراہمی کے ادارے جو میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ ہم پولیس پر بات کریں گے آج, کیونکہ یہ بہت اہم نکتہ ہے. اس کے لیے ہم نے آپ کو کچھ چیزیں دی, ان میں سے بعض دوستوں کے پاس FIR کا طریقہ کار بھی آیا ہوگا پورا. یہ ایک میرے پاس کتابچہ ہے, ہم یہ شاید یہاں تھوڑی تعداد میں ہے, نیکسٹ ٹائم آپ کو سب کو فراہم کر دیں گے اور کوشش کریں گے آپ کے جو نمبر ابھی ہمارے پاس آ رہے ہیں, ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے بااختیار کے نام سے, اس میں آپ لوگوں کے نمبر ایڈ کر دیں گے اور اپنی تمام میٹیریل آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج کریں گے. تو FIR جب اس کے لیے یہ 2 معاملے ہیں, یہ آپ کا بنیادی حق انصاف کا. اب ملک جو ریاست میں سسٹم میں جرم ہوتے ہیں وہ کتنی طرح کے ہیں, 2 طرح کے جرائم ہوتے ہیں. ایک جرم ہوتا ہے جو کسی قانون ضابطے میں کام کو منع کیا گیا تھا اور کسی نے کر لیا ہے, وہ بھی جرم ہے. ایک قانون ضابطے میں اجازت نہیں تھی تب کسی نے کر لیا ہے, وہ بھی جرم ہے. بات نہیں سمجھے میرے خیال میں. چوری کرنا منع تھا, میں نے چوری کر لی, میں نے قانون کی خلاف ورزی کر لی, میں نے جرم کر لیا. ایک میں کسی عہدے پر اور مجھے اختیار نہیں تھا کہ میں 10,000 سے زیادہ خرچ کر سکوں اور میں نے 11,000 کا بل پاس کر دیا تو میں نے قانون کی خلاف ورزی کر لی. دونوں صورت میں جرم کر لیا میں نے. لیکن جو میں نے چوری کی کسی دوسرے کی, اس میں کیا ہوا, وہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے. اور جو میں نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور 10,000 کی بجائے 11,000 کا بل پاس کر لیا, وہ میں نے کرپشن کے یا اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کیا. وہ قابل دست اندازی پولیس جرم تو نہیں ہے, لیکن جرم وہ بھی ہے. قابل دست اندازی پولیس اور ناقابل دست اندازی پولیس 2 طرح کے جرائم ہوتے ہیں. عام آدمی کو سمجھنے کے لیے بات ہے کہ ایک آدمی صرف دوسرے سے لڑ پڑتا ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے اور مارتا پیٹتا ہے, لیکن کوئی زخم نہیں آتا, کوئی کٹ نہیں آتا, کوئی زخم نہیں آتا, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا جس سے کہ میڈیکل ہو سکے, میڈیکل رپورٹ نہیں بن سکتی اس کی. اس نے مجھے گالی دی ہے, میڈیکل رپورٹ کیسے بنے گی؟ اور اس لڑائی کی میڈیکل رپورٹ نہیں ہوگی تو بھائی اس پر FIR درج نہیں ہوگی. اب اس کے لیے کیا ہے کہ پولیس کے پاس سب سے پہلے آپ ان دونوں جرائم کے سلسلے میں, چاہے وہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہو یا نہ, جو پہلا ادارہ اس وقت پاکستان میں نافذ قانون کے مطابق آپ کی دادرسی کے لیے موجود ہے وہ پولیس اسٹیشن.
آپ پولیس کے پاس جائیں گے اپنی اپلیکیشن لے کے کہ جی اس آدمی نے، ہم ابھی ناقابل دست اندازی پولیس جرم کی بات کرتے ہیں، اس آدمی نے میری حرکت کی ہے، میرے سے گالی گلوچ کی ہے، مجھے وہاں پر میری انسلٹ کی ہے، تھپڑ لگایا ہے مجھے، تو وہ پولیس والے عمومی اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ خون نکلے گا تب، ہاں جی خون نکلے گا تب ہمارا، اس کو اصل راستہ بتانے کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ ایک اور جرم کی طرف راغب کر دیتے ہیں کہ جاؤ اب ادھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور ہڈی بڑھوا کے لاؤ، تب ایف آئی آر ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس شخص نے جس نے آپ کی انسلٹ کی ہے، جرم تو اس نے کیا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کے لیے قانون نے دوسرا راستہ رکھا ہوا ہے۔ یہ جو ایف آئی آر کا اندراج ہے یہ پی پی سی کی دفعہ 154 ہے، اور ایف آئی آر جس میں نہیں ہوتی وہ دفعہ 155 ہے۔ پولیس والے دفعہ 154 پر تو عمل کرتے ہیں جیسے تیسے کرتے ہیں، لیکن 155 کسی کو نہیں بتاتے، کیوں؟ وہ ان کو لکھنا پڑتا ہے، ان کو کہیں ڈاک بھیجنی پڑتی ہے۔ دفعہ 155 جو کہ جتنے بھی ناقابل دست اندازی پولیس جرائم ہیں، اس میں پولیس کو دی گئی درخواست پر ایک لندرا بنے گا جو کہ علاقہ مجسٹریٹ کو بھیجا جائے گا۔ یہ مدعی ہے، اس نے فلاں ملزم کے خلاف یہ الزام عائد کیا ہے جو کہ ناقابل دست اندازی پولیس جرم بنتا ہے، علاقہ مجسٹریٹ ہمیں اجازت دے کیا ہم اس کیس کی تفتیش کریں یا نہ کریں؟ تو علاقہ مجسٹریٹ ان کو اختیار دے گا کہ ٹھیک ہے آپ اس کیس کی تفتیش کریں، کیونکہ نہ ایف آئی آر ہوگی نہ گرفتاری ہوگی، ایف آئی آر اور گرفتاری کے بغیر یہ تفتیش ہوگی، اور علاقہ مجسٹریٹ کی اجازت سے ہوگی۔ وہ اسے بلوائیں گے، اس سے بات چیت کریں گے، اپنی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اپنی رپورٹ واپس علاقہ مجسٹریٹ میں سبمٹ کر دیں گے، اور اگر علاقہ مجسٹریٹ ان شواہد کے بعد یہ مناسب سمجھتا ہے کہ ہاں کوئی ایسا جرم سرزد ہوا ہے جس میں اس شخص کی گرفتاری بنتی ہے، تو پھر کہے گا کہ آپ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرو اور گرفتار کرو۔ اگر علاقہ مجسٹریٹ سمجھتا ہے کہ نہیں بس اس کو اتنی سزا دینی تھی کہ 3 مہینے جیل بھیج دو یا ایسے 10 جرمانہ کر دو، تو پہلی یا دوسری پیشی پر اس ملزم کو وہ سزا سنا کے آپ کا کیس ختم کر دے گا، یا آپ کے درمیان، کیونکہ قابل راضی نامہ جرم ہے، لڑائی ہونا 2 بندوں کے خلاف درمیان، اور یا آپ کے راضی نامے پر آپ کو کہا جائے گا کہ آپ راضی نامہ کریں، تو اگر وہ آپ راضی نامہ کر لیتے ہو تب بھی معاملہ ختم ہے، اور اگر نہیں کرتے تو وہ مجسٹریٹ آپ کو جو بھی سزا بنے گی اس قانون کے مطابق، جرم کی نوعیت کے مطابق وہ دے کے مقدمے کو ختم کر دے گا۔ پولیس میں ایف آئی آر درج نہیں ہوگی، نہ گرفتاری ہوگی۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر جرم جتنا سرزد ہو شہریوں کو اتنا بتانا چاہیے، اور اتنے پر ہی دوسرے کو سزا دلوانے کی کوشش کرنی چاہیے، جس نے جرم کیا ہے اس کو اتنی ہی سزا دلوائے۔ مثلا آپ کو دیکھیے گا نفسیاتی طور پر بھی، اگر دو لوگ آپس میں لڑ پڑیں، جذبات میں آ کے گالی گلوچ دے رہے، انسلٹ کر لیں، اگر مدعی نے اس پر اتنا ہی الزام لگایا ہو جتنا اس نے جرم کیا ہے، تو وہ پہلے والا بندہ جس نے وہ جرم کیا ہوتا ہے وہ شرمندگی محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس سے غلطی سرزد ہونے کے بعد وہ اسے احساس بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی یار میں نے نا سنی سے یہ بات کر لی ہے، بات تو کر لی پر بات میں نے غلط کی، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب اسے یہ پتا چلتا ہے کہ بات تو میں نے گالی دی تھی یا ایک تھپڑ لگایا تھا، اور پرچہ میرے خلاف اس پر ہوا پڑا ہے ٹانگ توڑنے کا، پھر وہ اور اس کی فیملی بجائے اس کے کہ اپنے جرم پر شرمندہ ہوں یا نادم ہوں، وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھا بھائی ٹانگ توڑنے کا مقدمہ درج کروایا، چلو جی ہم بھی آنکھ پھوڑنے کا کروا دیتے ہیں، دانت توڑنے کا کروا دیتے ہیں، وہ پھر پہنچ جائیں گے دوسری طرف دانت توڑنے کا، یوں مقدمہ بازی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ، بلکہ دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی ایک ایف آئی آر درج کروانے کے لیے غلط طریقہ کار اختیار کرنے کی وجہ سے، تو پھر وہ انصاف حاصل نہیں ہوگا بلکہ جنگیں شروع ہو جائیں گی دونوں کے درمیان، وہ اپنی غلطی پر معذرت نہیں کریں گے۔ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ پولیس کی غلط گری کی گائیڈ لائن کی بات، کیوں؟ وہ سامنے بیٹھا محرر، وہاں کچھ اور اہلکار اور لوگ آپ جانتے ہیں جن کو پولیس ٹاؤٹ کہا جاتا ہے عام عرف عام میں، وہ وہاں موجود ہوں گے، وہ آپ کو پکڑ لائے جی میں آپ کو ابھی طریقہ بتاتا ہوں کیسے پرچہ ہوگا ایسے کا، یہ جو بنا کے لاؤ پھر ہوگا، تو وہ بنانے نہ چل پڑے بلکہ آپ جتنا جرم ہے اسی کو کریں۔ اسی طرح اگر پولیس آپ کو ریفر نہیں بھی کرتی، وہ آپ کی بات نہیں بھی مانتی، علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت آپ کے لیے ہر وقت کھلی ہے، آپ اس کے پاس جا کر استغاثہ فائل کریں۔ ہر جرم میں پولیس کے پاس جانا ضروری نہیں ہے، آپ پولیس میں ٹرائی پہلے ضرور کریں، لیکن اگر وہ آپ کی بات نہیں سنتی تو آپ سمپل کاغذ پر لکھیں اور عدالت میں اگر پہلے وکیل کروں نہیں دوستوں، پاکستان میں قانون کے مطابق آپ کسی بھی عدالت میں باشمول سپریم کورٹ آپ بغیر کسی وکیل کے پیش ہو سکتے ہیں۔ آپ لکھیں گے اپنی عدالت کے کیس لکھیں گے، اس پر لکھیں گے میں اصالتاً پیش ہوں گا، میں وکیل نہیں کروں گا، میں اصالتاً، میں وکالتاً نہیں بلکہ اصالتاً پیش ہوں گا۔ وکالت نامے لکھا ہوتا ہے اپلیکیشن پر کہ آپ اصالتاً پیش ہوں گے یا وکالتاً پیش ہوں گے۔
وہ کہیں گے میں اساتذہ پیش ہوں، میں خود اپنی بات کروں گا. تو جو آپ نے چھوٹی بات کرنی ہے، جب آپ نے جھوٹ نہیں بولنے تو پھر آپ کو وکیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ وکیلوں کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ نے لمبی چوڑی کہانیاں گھڑنی ہے اور جھوٹ گھڑنے ہیں اور دوسرے بندے کو پھنسانا ہے، تب ضرورت پڑتی ہے. ورنہ سیدھی سیدھی باتیں کہنے کے لیے وکیلوں کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. تو آپ کیا کریں گے کہ آپ وہ اپلیکیشن لکھیں اور علاقہ مجسٹریٹ کے پاس استغاثہ فائل کر دیں کہ یہ اس آدمی نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، یہ میرے گواہ ہیں، یہ میرے پاس ایویڈنسز ہیں، ساتھ لگائیں. وہ اسے نوٹس کر دیں گے اور وہ پیش ہوگا. اگر وہ پیش نہیں ہوگا تو علاقہ مجسٹریٹ پولیس کے ذریعے اسے گرفتار کروا کے اپنی عدالت میں پیش کروا لیں گے. آپ براہ راست کسی بھی کیس کے اندر براہ راست جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ چوری کے مقدمے میں جا سکتے ہیں. لڑائی جھگڑا نہیں، چوری کے مقدمے میں جو قابل دست اندازی پولیس ہے یا ناقابل دست اندازی پولیس ہے، آپ دونوں جرائم میں استغاثہ فائل کر سکتے ہیں. استغاثے میں صرف یہ ہوتا ہے، ایف آئی آر میں ریاست کے اداروں نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جرم ہوا ہے اور مجرم کو سزا دلوانی ہے، اور استغاثے میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ملزم پر الزام ثابت کرنا ہے اور اسے سزا دلوانی ہے. بس اتنا فرق ہے. اگر آپ کے پاس پورے گواہ ہیں، پورے ایویڈنسز ہیں، تو آپ کو پولیس کی یا پبلک پراسیکیوٹر کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ براہ راست استغاثہ فائل کر کے اسے سزا دلوا سکتے ہیں. اس لیے اس طریقہ کار سے آپ ایک لمبی چوڑی عدالتی انتظام سے، دھکوں سے بچ سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں قابل دست اندازی پولیس کے جرائم کے اندر، جن میں پولیس براہ راست پرچہ درج کرتی ہے اور اس کی ذمہ داری ہے پرچہ درج کرنا اور اس کو پروسیکیوٹ کروانا اس کی ذمہ داری ہے بنیادی. وہ ہے جیسے چوری ہے، ڈکیتی ہے، زنا ہے، جتنے بھی باقی قتل کے جرائم ہیں، ان کی ایک لمبی فہرست ہے. یہ قابل دست اندازی پولیس جرم اگر سرزد ہوا ہے اس کے لیے کیا ہے. پہلا نقطہ شجر بھائی آپ میں کے لیے خاص طور پر، جب بھی وقوع ہو چوری کا، ڈکیٹی کا، کوئی قتل کا، کسی قسم کی کسی بھی ایسی ضربات جسے جھگڑا ہو گیا اور اس پہ ضربات لگ گئی ہیں، قابل دست اندازی جرم بن گیا ہے، خدا نخواستہ کسی خاتون کے ساتھ مصیب کا، بچے کے ساتھ، کسی مرد کے ساتھ کچھ بھی ہو گیا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، تو آپ بلا جھجک درست معلومات کے ساتھ 15 کی کال کریں. پولیس کی 15 کی کال کا سسٹم جو ہے وہ اب پنجاب میں کافی اپڈیٹ ہو گیا ہے، خانے وال میں بھی کافی بہتر ہو گیا ہے، اور وہ اس وقت ساری کی ساری موبائل پہ ٹریکر لگے ہوئے ہیں. یہ جو موبائل گاڑیاں ہیں پولیس کے پر ٹریکر لگے ہوئے ہیں اور وہ ٹریکر چل رہے ہیں. ٹریک ہو جاتی ہے کہ موبائل گاڑیاں کہاں کہاں موجود ہیں. جب آپ 15 پہ کال کرتے ہیں تو آپ کی لوکیشن بھی وہاں میپ پہ ٹریس ہو جاتی ہے. آپ کے موبائل کی لوکیشن میپ پہ ٹریس ہو رہی ہے، جہاں سے 15 پہ کال کریں گے اسی جگہ کی. اس کے قریب ترین موبائل کو وہاں آپریٹر حکم دے گی کہ آپ یہ فلاں جگہ سے شہری کال کر رہے ہیں. جو بھی موبائل قریب ہوگی وہ کسی بھی تھانے کی حدود کی ہوگی، کہ آپ تھانہ سرائے سدو سے کر رہے ہیں اور موبائل آپ کی پوزیشن کے قریب تھانہ 12 میل کی پھر رہی ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ آپ فوراً وہاں پہنچیں. تو وہ موبائل آپ کی طرف موو کرے گی اور آپ تک پہنچنے کی کوشش کرے گی. 15 پہ کی گئی کال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وہ پوری بات ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور ایک آن لائن سسٹم ہے پولیس کے پاس. اس وقت پولیس کے پاس کافی اچھا سسٹم ہے، کافی اچھا. عام آدمی سمجھتا ہے بہت بڑا تھکڑ پولیس، ایسی بات نہیں ہے. اس وقت پولیس کے پاس بہت ہی اچھے سسٹم موجود ہے. تو وہ اسی وقت ریکارڈ ہو جاتی ہے کال ساری کی ساری، آپ کی گفتگو بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے، جو باتیں آپ کرو گے وہ ساری ریکارڈ ہو جاتی ہے، ٹائم یہ وہ سب کچھ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے. اور وہ آن لائن سسٹم میں پتہ چل جاتا ہے آئی جی آفس تک کہ فلاں شہر سے، فلاں تھانے سے، اس نمبر سے اس کا بات کی کمپلیٹ کی گئی ہے. اور وہ اسی وقت ایک ای میل کی شکل میں آپ کے تھانے میں بھی آ جاتی ہے کہ آپ کی یہ ای میل بھی جنریٹ ہو جاتی ہے، ایک میسیج بھی جنریٹ ہوتا ہے آٹو، جو سسٹم جنریٹ کرتا ہے، اور آپ کے جو علاقہ سچی اس کے موبائل پہ وصول ہو جاتا ہے اسے کہ جناب یہ ایک آئی ہے. اسی طرح جو اسپیشل برانچ کے ادارے ہیں ان کو بھی یہ میسیجز چلے جاتے ہیں اور وہ فوراً سارے متحرک ہو جاتے ہیں کہ 15 پہ کال ہوئی ہے، آخر کیا کال صحیح تھی یا غلط تھی، اور اسی اپنے طور پر انویسٹیگیشن کر کے اس کی رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ پولیس اسپیشل برانچ ہر 15 کی کال کی انویسٹیگیشن رپورٹ سبمٹ کرتا ہے کہ کیا وہ کال درست تھی یا غلط تھی. تو اس لیے جی وہ وقوع ریکارڈ پہ آتا ہے. پہلا کام یہ کرو. اگر آپ سمجھتے کہ نہیں کوئی ایسا وقوع ہوا ہے جس میں 15 سے فوراً مجھے مدد کی ضرورت نہیں، تو بلا وجہ نہ کال کریں. آپ وقوع ہونے کے فوراً بغیر کسی تاخیر کے پولیس اسٹیشن سے رجوع کریں. یہ پہلا نقص پیدا ہوتا ہے کسی بھی مقدمے کے اندر کہ آپ جتنی تاخیر سے ایف آئی آر درج کروائیں گے وقوع کے ٹائم اور دن سے، اتنے ہی آپ کا کیس اسی طرح کمزور ہوتا جائے گا. میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں، یہ مختارہ مائی کا کیس آپ سارے لوگوں کو پتا ہوگا، مظفر گڑھ کا مشہور کیس ہے. اس میں کسی ایک ملزم کو بھی سزا نہیں ہوئی، سارے کے سارے بری ہو گئے. کیا وقوع جھوٹا تھا؟ نہیں جی، وقوع سچا تھا، لیکن سپریم کورٹ سے سارے کے سارے ملزمان بری ہو گئے، صرف ایک وجہ سے ایف آئی آر بر وقت نہیں ہوئی اور مختارہ مائی کی میڈیکل رپورٹ لیٹ ہوئی تھی. وقوع درست تھا، سارا معاملہ درست تھا، لیکن وہ ڈی ٹریک ہو کے
غلط طریقے سے پولیس نے تفتیش کو تاخیر کی، حربے اختیار کیے، اور ان کو بھی کسی نے نہ بتایا کہ یہ آپ فوری میڈیکل کروائیں، ان باتوں کو چھوڑیں، پریس میں باتیں اچھالنے کی بجائے آپ اس کے میڈیکل رپورٹیں بنوائیں، اور تاکہ ایویڈنسز جمع ہو، ضائع نہ، اس کے سارے ایویڈنسز ضائع ہو چکے تھے، میڈیکل رپورٹ نیل آئی تھی، اس لیے وہ سارے کے سارے لوگ بری ہو گئے، جبکہ سارے ملزمان تھے۔ اس لیے ایف آئی آر جو ہی ہو، پہلا وقوع جتنی جلدی ممکن ہو سکے پولیس کو انفارم کریں۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ فرنٹ ڈیسک بنے ہوئے ہیں، اکثر دوست پھر بھی ایس ایچ او کو کہتے ہیں یا تفتیشی سے رابطہ کرتے ہیں، پولیس کے ڈپارٹمنٹ سے رابطہ نہ کریں، بلکہ وہاں جو فرنٹ ڈیسک بنا ہوا ہے وہ پولیس کے ایس ایچ او کے ماتحت ادارہ نہیں ہے، وہ الگ ہے۔ آپ اس فرنٹ ڈیسک پہ جا کے اپنی کہانی جو بھی ہے وہ سچی، یہاں میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ ایف آئی آر صرف سچ پہ مبنی ہو، یہ اس کا پہلا گر ہے اپنے ملزم کو سزا دلوانے کا۔ اگر آپ کی ایف آئی آر میں جھول ہوگی، ملزم ایک ہے، آپ 3 لکھواتے ہیں، آپ 4 لکھواتے ہیں، تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ملزم کو بری کرنے کا فیصلہ کر لیا، وہ آپ اسے الزام نہیں لگا رہے بلکہ آپ اسے بری کرنے کا سرٹیفکیٹ دے رہے۔ جتنا وقوع ہے اتنا کروائیں اور اس کو صحیح ایویڈنسز کے ساتھ پیش کریں، پھر وہ آپ کیس جیتنے کے آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اور اگر پولیس کے پاس جائیں، وہ آپ کو چٹ دے گی، دے رہی ہے، ابھی دکھائی بھی آپ نے، وہ چٹ لے لیں، چٹ لینے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر، یہ نقطہ یاد رکھیں، وہ سلپ لینے کے 24 گھنٹے کے اندر اس پہ لکھے گئے تفتیشی آفیسر کا نام اور نمبر موجود ہوتا ہے۔ اگر پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ تفتیشی افسر کا فرض ہے کہ وہ آپ سے رابطہ کرے کہ جی آپ نے اپلیکیشن دی ہے اور میں وقوع کا موقع ملاحظہ کرنا چاہتا ہوں، چلو اتنی آئیڈیل سچویشن ہم نہیں سمجھتے تو شہری اس سے خود رابطہ کر لیں کہ بھائی آ جا، آپ موقع ملاحظہ کر لیں، ایویڈنسز ضائع نہیں ہو جانے چاہیے، جو وہاں موقع پر کوئی توڑ پھوڑ ہوئی ہے وہ دیکھ جائے، اس کی پکچر بنا لیں، تصویریں بنا لیں۔ اور میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کبھی وقوع ہو کوشش کریں کہ اپنے طور پر فوراً چوری ہوئی ہے، تالا ٹوٹا ہے، اس کی ویڈیو کلپ بنائیں، اس کی تصویریں بنائیں، اپنے پاس محفوظ رکھیں، اور کوشش کریں ان چیزوں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اگر 24 گھنٹے کے اندر تفتیشی نہیں آتا تو آپ 35 گھنٹے کا انتظار نہ کریں، ایک اپلیکیشن لکھیں یا 8787 پر کال کریں، 8787 پہ کال کریں اور اپنی کمپلینٹ درج کروائیں کہ جی میں نے وقوع کی رپورٹ درج کروائی ہے، تفتیشی میرا موقع ملاحظہ کرنے نہیں آیا یا آیا نہیں 24 گھنٹے کے اندر۔ اس کا بھی زیادہ انتظار نہ کریں، ہم کہیں سے بھی دودھ اور نہر کی شہریں نہیں، آپ کو نہریں نہیں بہ رہی ہیں، آپ کو بتاؤں گے، یہ طریقہ کار بتا رہے ہیں۔ یہ آئی جی کا آفس میں ایک کمپلینٹ نمبر ہے، اور اس میں ای میل کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں، آن لائن ویب سائٹ سے بھی کر سکتے ہیں، اور ٹیلی فون سے بھی کر سکتے ہیں، 3 طریقے ہیں اس کے۔ اگر آپ وہ یہاں سے بھی کوئی رسپانس نہیں آ رہا، 24 گھنٹے مزید گزر گئے، وقت نہ ضائع کریں اپنا۔ ہر ضلع میں ایس پی کمپلینٹس نام کا ایک عہدہ ہے اس وقت، جو ایس پی رینک کا ایک آدمی دیکھتا ہے اور پولیس کی انہی معاملے کے خلاف شکایتیں سنتا ہے، اس کا کام ہی صرف یہی ہے۔ ایس پی رینک کا آدمی ہے، ایس پی کمپلینٹس اسے کہا جاتا ہے، تو آپ اپنی درخواست اس کو بھیجیں، بائی ڈاک بھیج دیں۔ اگر اور یہ یاد رکھیے گا پولیس کے نظام میں، پنجاب میں خاص طور پر، ان کی ڈاک بائی ڈاک نہیں آتی جاتی کہ لیٹ ہو جائے گی، یا کوریئر سے نہیں آتی۔ صبح جتنی آپ درخواستیں ڈی پی آفس میں دیں گے، شام کو 8 بجے سے پہلے متعلقہ تھانوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ ہر تھانے میں، اس آپ کے ضلع کے 18 تھانے ہیں، 18 کے 18 تھانوں میں اس دن کی ساری درخواستیں ڈی پی آفس سے جتنی نکلیں گی وہ ساری کی ساری متعلقہ تھانوں میں رات کی موجود ہوں، اس لیے تاخیر کا کوئی انشا نہیں ہے، یہاں پر اندیشہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ درخواست آپ کی یہاں آ گئی اور اگلے 24 گھنٹے میں بھی آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جو سلپ ملی ہے اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر تفتیشی موقع ملاحظہ کر کے ایویڈنس دے کر یا تو آپ کی درخواست کو خارج کرنے کے لیے اتنی شہادتیں لے آئے گا کہ بھائی یہ درخواست جھوٹی ہے، یہ وقوع کی شہادتیں میرے پاس موجود ہیں اور ان شہادتوں کی بنیاد پر میں اس درخواست کو ریجیکٹ کر رہا ہوں، تحریری طور پر لکھے گا، پورا ایک نظرہ بنائے گا اور سکین کروا کے آن لائن اپلوڈ کروائے گا، پھر آپ کو میسج آئے گا کہ آپ کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ اس کی بنیاد پر آپ فوراً عدالت جائیں گے اور ثابت کریں گے تو اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ وہ ایسا نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے، وہ تاخیری حربے اختیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کل آ جانا، آج ٹائم نہیں ہے، آج میں ادھر جا رہا ہوں، آج میں فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ وہ ہر لمحہ گزار رہا ہے آپ کی ایف آئی آر کو کمزور کرنے کے لیے، اسے پتہ ہے، کیونکہ اس نے ملزم سے پیسے لے لیے، اس نے آپ سے بھی پیسے لینے کے لیے تاخیری حربے، ادھر سے پیسے لے لیے، لہٰذا وہ تاخیر کرے، اسے پتہ ہے میں ملزم کو فائدہ کہاں دے سکتا ہوں، تاخیر کر کے جتنی دیر سے ایف آئی آر درج کراؤں گا ملزم فری ہو جائے گا۔ لہذا آپ اس کی تاخیری حربوں میں مت آئیں، کسی درمیان میں پڑے ہوئے میرے جیسے بندے سے بھی نہ رہیں دیں میں تو کل مکوا دیتا ہوں، نہیں جی نہیں، آپ اس بات پہ نہ رہیں۔ ریکارڈ پہ آپ کی ایف آئی آر تاخیر ہوتی جا رہی ہے اور عدالت آپ کی ایف آئی آر کو پھینک دے گی، بعد میں وہ آپ کی بات نہیں سنے گی۔
اس لیے کیونکہ عدالت بھائی تو گواہوں پر اور انشاءتوں پر سے فیصلے دینے ہوتے ہیں نا، وہ فرشتے نہیں بیٹھے نا، ان کے پاس براہ راست ایسے وسائل ہیں تو آپ کے کیس کی تفتیش گراؤنڈ پر آ کر سکے. لہٰذا انہوں نے ٹیکنیکل بنیادوں پر ہی کیس جو ہے وہاں ظاہر ملزم کا بھی وکیل ہوگا، آپ کا بھی وکیل ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ نقطے نکالیں گے. دیکھو جی ایف آئی آر 10 دن بعد ہوئی ہے، بندگی پر مبنی ہے جی، آئین کا قانون کا آرٹیکل فلاں یہ کہتا ہے، فلاں کورٹ کا ڈیسیژن یہ کہتا ہے، تو ظاہر جج مجبور ہو جائے گا اس کے حق میں فیصلہ دینے کا. اس لیے آپ یہ ایس پی کمپلینٹ سے بھی اگر آپ کی بات نہیں سنی جاتی تو بھائی یہ 3 دن 72 گھنٹے کے بعد آپ اگلا دن وقت ضائع کریں. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کے پاس دفعہ 22A کے تحت اختیار حاصل ہے. آپ ایک سمپل اپلیکیشن، یہ جتنی میں آپ کو باتیں بتائیں پچھلی، ان سب کی آپ نے اپنے پاس شہادتیں جمع رکھنی ہے. یہ سلپ، اس کے بعد ایس پی کمپلینٹس کو دی گئی شکایت کی لسٹ، اگر آپ نے 8787 پہ کال کیے تو آپ کو ایک میسج آئے گا، اس میسج کا اسکرین شاٹ لے لیں یا اس کا پرنٹ لگا لیں ساتھ، وہ بھی ساتھ لگا دیں کہ میں نے یہ پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ تھا سارا، اس کے درمیان جو بھی طریقہ طے تھا 87 پہ کال کرنے کا، ایس پی کمپلینٹس کو درخواست دینے کا، میں ان سارے مرحلوں سے جج صاحب گزر آیا ہوں، میری پولیس نہیں سن رہی. تو جج ان 3 ایویڈنسز کو دیکھنے کے بعد آپ فوری پرچے کا آرڈر جاری کرے گا، اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. قانون اسے جج کو کسی بھی شہری کی اس درخواست کو ریجیکٹ کرنے کا اختیار نہیں دیتا، لہٰذا آپ کی درخواست کو ریجیکٹ نہیں کرے گا. ہاں ایک بات کو ریجیکٹ ضرور کرے گا، اگر آپ نے پولیس کے یہ جو فارمل طریقہ ہے اس سے آپ نہیں گزریں گے تو آپ کو یہ کہے گا جی ابھی آپ کا کیس میرے پاس نہیں بنتا، آپ پہلے اس فورم پہ جائیں. تو وہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ایس پی کمپلینٹس کو آپ نے شکایت نہیں کی، لہٰذا میرے پاس آپ کا کیس ابھی نہیں بنتا. تو آپ یہ سارا کام کرنے کے بعد اس کے پاس جائیں. آپ کہیں گے جی ایف آئی آر میں تاخیر ہو رہی ہے، بلا شبہ ہو رہی ہے، لیکن آپ کے پاس شہادتیں موجود ہیں کہ جی میری وجہ سے نہیں ہو رہی بلکہ پولیس کی وجہ سے ہو رہی ہے. تب آپ کو جج بعد میں ڈیسیژن کرتے وقت آپ کے خلاف وہ بات نہیں جائے گی بلکہ وہ ان اداروں پر آ جائے گی، کیونکہ آپ مسلسل ساتھ میں چل رہے ہیں. اگر آپ گھر سوئے رہے 8 دن تو پھر آپ کی وجہ سے ہو جائے گی، اور وہ ایف آئی آر فوراً اس پر ان کے پاس نہ کرنے کا کچھ اختیار نہیں ہے. بھلے دوسرے دن کچھ اور خارج کریں گے لیکن ایک دفعہ ایف آئی آر کاٹنا لکھنا ان کا فرض بن جاتا ہے، انہیں رپورٹ دینی پڑتی ہے. تو یہ ہے جی ایف آئی آر کے اندراج کے یہ 3-4 میتھڈ ہیں جس سے آپ اپنی ایف آئی آر بر وقت درج کروا سکتے ہیں. اگر اس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو میڈیکل رپورٹ فوراً کروائیں، دیر نہ کریں، اس کے اندر کسی کا انتظار نہ کریں کہ کون آئے گا فیصلے کروائے گا ہمارے درمیان. وہ بعد کی بات ہے، سلو بعد میں کر لیں گے، پہلے اپنے ایویڈنس جمع کر لیں، کیونکہ آپ کے ساتھ سلو بھی باعزت تب ہوگی جب آپ کے پاس پورے ایک شہادتیں موجود ہوں گی. جب مجھے پتا ہوگا کہ میرے سامنے والے بندے کے پاس شہادتیں ختم ہو گئی ہیں تو میں اسے سلو کرنے کے موڈ میں بھی نہیں ہوتا. اسی لیے جتنے معاملات میں میڈیکل رپورٹ کی ضرورت ہے، خاص طور پر خواتین کے ساتھ زیادتی کے کیسز میں اور لڑائی جھگڑے میں، زخم کے معاملات میں، ان کا میڈیکل فوراً کروائیں. اور قتل کے سلسلے میں کبھی بھی کسی صورت میں، جتنے مرضی انسان جذباتی ہوتا ہے، انسان کا پیارا مر جائے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی لاش کو ہاتھ لگائے، لیکن یاد رکھیے اگر کسی نے اسے قتل کیا ہے تو اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے. اس مجرم کو صحیح سزا دلوانے کے لیے اپنے اس فوت ہونے والے، قتل ہونے والے مقتول کی لاش کی پوسٹ مارٹم سے انکار کبھی نہ کریں، کیونکہ اگر اس کے پوسٹ مارٹم سے آپ نے انکار کر دیا تو آپ نے ملزم کو بری کر دیا. اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بغیر ملزم کو کوئی سزا نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی موت کس وجہ سے ہوئی تھی. تو جو بعد میں جا کے چیزیں جو ہیں، اگر فرض کرو آپ کہتے ہیں عینی شاہدین ہیں وہ گواہ دے دیں گے، تو آپ جانتے ہو کہ اس ملک میں عینی شاہدین کو بھی لوگ تبدیل کر لیتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، گواہ کر لیتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. لہٰذا جو ٹیکنیکل ایویڈنسز ہیں وہ بہرحال اس کو زیادہ بہتر ہوتے ہیں. تو یہ تھا جی ایف آئی آر کے اندراج کا ایک پورا فارمل طریقہ. اور اس میں ابھی ہمارے پاس جو اس میں اہم باتیں ہیں میں آپ کو دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں. غیر مبہم قسم کے آپ نے الفاظ جو ہیں وہ آپ کی بڑی واضح ہونی چاہیے ساری اسٹیٹمنٹ جو آپ ایف آئی آر میں دیں. اور ایف آئی آر میں درج ہونے کے بعد جب ایف آئی آر پرنٹ ہو کے آپ کے سامنے آئے تو اسے مدعی کو پڑھنا ضرور چاہیے. جب تک مدعی چھپی ہوئی اس ایف آئی آر پر اپنے دستخط نہیں کرتا اس وقت تک وہ ایف آئی آر نہیں ہے. جب آپ اس پر اپنے دستخط کر دیتے ہیں پھر آپ اس ایف آئی آر کے مدرجات سے مکر نہیں سکتے. آپ کی دستخط شدہ ایف آئی آر آپ کے خلاف پرچہ کروا سکتی ہے بعد میں. کیوں؟ اس میں جتنی باتیں آپ نے لکھی ہیں ان میں سے کوئی غلط نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ غلط ہوئی تو آپ کے اپنے خلاف بعد میں، کیونکہ جو کچھ آپ ایف آئی آر میں لکھوا رہے ہیں اگر آپ ان سے مکر جائیں گے تو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 211 کے تحت آپ کے یہاں پرچہ ہو جائے گا. تو ان سے مکرنے کی بجائے آپ انہیں پہلے پڑھ لیں کہ جو میں نے کہا تھا پولیس کو کیا وہی لکھا ہے اس نے یا تبدیل کر دیا. ایسا ہوتا ہے، آپ نے کہا میرے سے ڈکیٹی ہوئی ہے اور ڈکیٹی کرنے والے نے یوں پسٹل دکھایا تھا مجھے، اس کی دفعہ اور ہے،
اس کی سزا بھی اور ہے. اور ایس ایچ او نے کہا کہ دکھانے والی دفعہ کیونکہ سیدھی اگر آپ اسلحہ لہرا کے بتاتے ہیں، فائرنگ کرنا بتاتے ہیں اپنی ڈکیٹی میں، تو یہ کیا ہے، پولیس کے منہ پر سیدھا تماچا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا کرو؟ سنیچنگ، چھیننا، دھمکی دے کے چھیننے کے معاملہ ڈال دو، اس کی سزا بالکل چوری جیسی ہے. اور وہ چوری کا مقدمہ کریں گے ڈکیٹی میں، یا چیز چھیننے کا، دھمکی دے کے چھیننے کا کریں گے. اسلحہ دکھا کے ڈکیٹی کا وہ نہیں کرتے بچے. حتیٰ کہ فائر ہوا ہوتا ہے تبھی وہ اسلحہ دکھانے والا معاملہ غائب کر لیتے ہیں. تو لہٰذا آپ لکھ کے دیکھیں کہ ہاں اس نے یہ لکھا ہے کہ مجھے دھمکی دی خالی یا مجھے اسلحہ دکھایا. اگر یہ لفظ بھی فرق ہے تو آپ کہیں بھائی یہ میری ایف آئی آر نہیں ہے، میں اس پر دستخط نہیں کرتا. جو الفاظ میں نے کہے ہیں وہی لکھو اس کے اندر، کیونکہ پھر اس سے دفعہ تبدیل ہو جاتی ہے اور آپ کا ملزم آسانی کے ساتھ چھوٹ جاتا ہے. تو الفاظوں کے ہیر پھیر سے قوانین کی جو شکیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں اور سزاؤں میں تبدیلی آتی ہے. تو ایف آئی آر پہ دستخط سوچ سمجھ کے کریں، اس کی کاپی لینا آپ کا بنیادی حق، اور ملزم ہے اگر خدا نخواستہ تو تب بھی ایف آئی آر کی کاپی لینا آپ کی حق. اذان سن لیتے ہیں اور اس کے بعد آخری بات کرتے ہیں.